ڈاکٹر عفان کیسر صاحب. ڈاکٹر عفان کیسر ہی میرا خیال آپ کا نام ہے. ابھی آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو کے اندر ٹکی بھائی اور سسٹرولوجی اقرا کنول کی ان کی بہترین کر کے بجائی ہے. پاکستان میں دو سب سے بڑے جو یوٹیوبر کلیم کیے جاتے ہیں جن کی بہت فالوئنگ ہے, وہ اب میں تو نام کلیئرلی لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بگاڑ کی بڑی ذمہ داری ان پر جاتی ہے. ایک ہے ڈکی بھائی اور دوسرے ہے سسٹرولوجی کا چینل جو اقرا کنول وغیرہ. آپ شاید ان کے ناموں سے پتہ نہیں واقف بھی ہیں کہ نہیں. اب وہ ٹوٹلی فیملی کانٹینٹ ہے ان کا, مطلب گھر سے لڑائیاں مار دھاڑ چیزیں. ڈو یو نو وہ کتنا ارن کرتے ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. مطلب دے کین بائی آئی تھنک فارچونر ایوری ویک, ٹھیک ہے, اور ایوری 15 ڈیز. یس, تو کم از کم مہینے میں تو ایک دفعہ لے ہی سکتے ہیں. یار سوچو یار ہمارے بارے میں کچھ. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ لوگ ہماری مثالیں سیٹ ہوں گی, کیونکہ وہ تو گھر دکھا رہے ہیں اپنا, مطلب گھر نہیں دکھا رہے. آپ نے کیا کہا ہے ابھی؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ خود کو سب سے بڑا یوٹیوبر کلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات بھائی جان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خود کو کلیم نہیں کرتے سب سے بڑے یوٹیوبر, یہ سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں اور آپ سب سے بڑے یوٹیوبر نہیں ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو آپ نہیں بدل سکتے. دوسرا آپ نے کہا کہ وہ ویک کے اندر یا ایوری 50 ڈیز کے اوپر ایک فارچونر خرید سکتے ہیں, اتنا وہ ارن کر رہے ہیں. تو بھائی جان اس بات سے جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں کے اندر حسد چھلک رہا ہے. وہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ کہو کہ اے اللہ مجھے حاسدین کے حسد سے بچا. تو میں اقرا کنول کو اور ٹکی بھائی کو سب سے پہلے کہوں گا کہ بھائی آپ یہ سورت بار بار پڑھا کریں قرآن پاک کی, تاکہ آپ ڈاکٹر عفان کیسر کے اس حسد سے بچ سکیں کہ ڈاکٹر عفان کیسر ڈاکٹری چھوڑ کے, جو انہوں نے پتہ نہیں کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی, ڈاکٹری چھوڑتا ہے اور یہ جو ہے آئے ہوئے ہیں پوڈ کاسٹ والی لائن کے اندر, اور یہ اس فیلڈ میں آپ لوگوں سے آگے نہیں جا پا رہے, تو اس لیے ان کو آپ کی فارچونر سے حسد ہے. یہ آپ جیسی فارچونر نہیں لے پا رہے تو ان کو حسد ہے. سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ کلاؤز برب الفلق جس قرآن پاک کی صورت ہے وہ ریپیٹڈلی پڑھا کریں, کم از کم دن میں 40 دفعہ پڑھ کے خود پہ پھوٹا کریں. اور تیسری بات آپ نے جو ہے نا وہ کی عفان کیسر صاحب کی, یہ لوگ بیرمون والی حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی بیرمون والی حرکت سے مجھے آپ کی ایک چیز یاد ہے آپ نے وہ تربوز کے اندر ٹیکے لگائے ہوئے تھے, تربوز کے اندر ٹیکے لگا دیتے ہیں. تو بھائی جان میں ایک آف گریڈر ہوں, میں زمیندار ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ جو زمیندارہ ہوتا ہے نا اس کے اندر جو ہم تربوز اگاتے ہیں, آپ کبھی ان کو جا کے کہیں نا, یہ ویپاریوں سے جا کے کہیں کہ اس کے اندر ٹیکے, پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کون سے ہیں, وہ جو ٹیکا ہوتا ہے نا بھائی جان, ٹیکا اس کی جو سرنج ہوتی ہے, جو عام ٹیکا ہوتا ہے, بھینسوں والا ٹیکا ہے, عام ٹیکا جو ہوتا ہے, عام ٹیکے کی جو سرنج ہوتی ہے, اگر وہ تربوز کے اندر گھساؤ نا بھائی جان وہ سرنج ٹیڑھی ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں, آپ شاید اپنی ڈاکٹری میں یہ چیز بھول گئے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرا بھائی جان ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا, وہ آپ نے اپنے سامنے ایک بھائی بٹھائے ہوئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے, جن سے آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ٹکی بھائی وہ مجھے تو نہیں پتا, یہ امپاسبل ہے کہ یہ فیس بک کو سکرول نہ کرتے ہو, یہ ٹک ٹاک کو نہ کرتے ہو, ان کو پتہ ہی نہ, صرف کیا نہیں کہ ہم تو اس کانٹینٹ سے دور ہیں, ہم تو بہت پاک لوگ ہیں, ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں. تو یہ میرا آپ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب جواب ہے, اور وہ جو اے آئی کے اوپر کام کرتے تھے رہنا, یہ میرا ان کے لیے بھی جواب ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈکی بھائی کر رہی ہے, جو اقرا کنول کر رہی ہے, جو آپ لوگ کر رہے ہیں, یہ جو آپ سب کے سب جس کام پہ لگے ہوئے ہیں نا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات, نہ اس کا اخلاقیات سے تعلق ہے. اب اے آئی کے اندر میں آپ کو 1000 چیزیں بتا دوں گا, آپ مجھے اکیلے میں مل لینا, وہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ہی ویڈیو کے اندر, ابھی اسی ویڈیو کے اندر آپ نے نا ایک لائن آپ نے نا پورٹری کرنے کی کوشش کی, اس کو کہتے ہیں لابی سسٹم. لابی سسٹم جو ہے نا بھائی جان 1920s کے اندر لابی سسٹم جو ہے وہ آیا تھا 70s کے اندر, جس کی وجہ سے اب تک پاکستان کی شو بزنس انڈسٹری بھی برباد ہے, پوئٹری انڈسٹری بھی برباد ہے, پاکستان کی ڈاکٹری انڈسٹری بھی برباد ہے. اس کی وجہ ہی لابنگ ہے کہ پاورفل بندہ اپنی لابی بنا لیتا تھا اور وہ اس کے بعد اپنے بندوں سے اپنی مرضی کی وہ ایک ٹیم بن جاتی تھی اور وہ کسی کو ایڈر نہیں ہونے دیتے. تو آپ نے ابھی خود سے ہی کچھ لوگوں کو مشہور کر کے آپ نے بتا دیا کہ جی یہ اچھا کام کر رہے ہیں, ان میں آپ نے اپنے آپ کو بھی شامل کروا لیے. جو حافظ صاحب, یہ جتنے لوگ بھی پیسے دے کر
پیسے دے کر جو پوڈ کاسٹ کے اوپر لوگوں کو بلاتی ہے نا, ان سب کی ایک کانٹیکٹ لسٹ ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں, ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات آپ کو جو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو اے آئی ہے نا, جس کو آپ اتنا پرچار کر رہے ہیں, یہ کبھی مجھ سے ملیے گا تو میں آپ کے اس عقل کے پردے کھولوں گا کہ یہ اے آئی آپ کے اسلام کے خلاف ہے. یہ اے آئی جس کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ماڈرنٹی میں, اس لیے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, شاید آپ کے دماغ میں یہ بات پہنچ جائے. پھر میں اس پوائنٹ پہ آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں جس پوائنٹ پہ آپ نے ان لوگوں کو برا کیا, جس پوائنٹ پہ آپ نے ان لوگوں کو گندا کہا کہ آپ وہ کام معاشرے میں کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ آپ بھی یہ ویڈیو صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ ویوز مل جائے. آپ کو اور کیا مقصد ہے؟ ان لوگوں کو برا کرنا آپ کا مقصد ہے. تو پھر آپ بھی برے ہیں. کہاں پہ برے ہیں وہ کوئی اور آپ سے بتا دے گا, میں نہیں برا ہوں گا, کوئی اور مجھے آ کر بتا دے گا. تو بھائی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے کی برائی جتانی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں اس کے اوپر آتا ہوں. پہلے آپ اے آئی کے اوپر ہے. اے آئی کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے, اور آپ سب نے مجھے جواب دینا ہے, اور ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب آپ نے تو لازمی جواب دینا ہے, اور ڈکی بھائی اور اقرا کنول اسٹرالوجی والی وہ جتنی بھی بہنیں ہیں آپس میں, آپ میں نے ڈاکٹر عرفان کیسر سے اگر کہیں ملے تو یہ پوچھنا کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ کی ہوئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ ہم 8 سے 18 سال کا بچہ, اس لیے یہ تھم نیل تھا, 8 سے 18 سال کا بچہ اگر ڈکی بھائی اور اقرا کنول کو دیکھے گا تو وہ آئی ٹی میں چینج کس طرح سے آئے گا. تو آپ نے نا مجھے وہی میری بات کہ آپ سب نے ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان پلیز آپ مجھے اس چیز سے جواب دے دیں کہ کیا حضور اکرم, حضور پاک, آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا نالج تھا کہ اے آئی کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس چیز کا نالج تھا. حضرت عیسیٰ کو اس چیز کا نالج تھا. حضرت موسیٰ کو اس چیز کا نالج تھا. حضرت ابراہیم کو اس چیز کا نالج تھا. اگر تھا تو انہوں نے آپ لوگوں کو کیوں نہیں سکھایا, کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ معاشرے میں کون سا بگاڑ پیدا کریں گی. اب یہ کون سا بگاڑ پیدا کر رہی ہیں اس کی میں پھر کبھی آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دے دوں گا. اب یہ چیزیں آپ کا دین آ گیا اس کے اوپر کہ حضور پاک کو پتا تھی کہ نہیں پتا تھی. اگر پتا تھی تو حضور پاک نے کیوں نہیں بتائی, اور اگر نہیں بتائی تو آپ اس کا پرچار کیوں کر رہے ہو؟ پہلی چیز یہ اب آپ کو یہاں سے سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس سوشل میڈیا کا اور اس کیمرے کا کوئی اتنا اچھا یوز نہیں کر رہے, کوئی کمال کا یوز نہیں کر رہے کہ آپ ان کے اوپر تنقید اٹھا رہے ہو. اور دوسرا بھائی میری بات سنو, میں ایک بڑے پیار سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں, شاید اس سے ہمارے پاکستان کے اندر کوئی بھلائی آ جائے. ہمارے پاکستان میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا چون کا مربع ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, کوئی تربوز کے اندر ٹیکے ڈال رہا ہے. آپ نے ہی عفان صاحب تربوز کے اندر ٹیکے گھسائے تھے نا آپ کا, تو کوئی تربوز کے اندر ٹیکے گزار ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی جان ہم مسلمان جو اپنی آئیڈینٹی ہے, جو اپنا رستہ ہے, جو اپنا مشن ہے, جو اپنا کام ہے, وہ بھول چکے ہیں. آپ نے کس نے کہا آپ اے آئی کا پرچار کریں؟ اے آئی کا پرچار کرنے سے آپ کیسے معاشرہ کیسے بہتر ہو جائے گا مجھے بتائیں. اچھا اب آ جائیں آپ اقرا کنول کے اوپر اور ڈکی بھائی کے اوپر. یہ اپنے گھر کے ماحول دکھا رہے ہیں, بیڈ روم دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں. اٹھائیں 1960s کی مووی, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر یا 80s کے اندر آپ کے گھر کے اندر ایک ٹی وی چل رہا ہے جس کے اندر سائمہ ناچ رہی ہے. 90s کے اندر سائمہ صاحبہ ناچ رہی ہیں, اور وہ جو چوڑیاں فلم, ٹھیک ہے, اس کے گانے کے اوپر وہ ناچ رہی ہیں. تب تو آپ نے خیال آیا, تب تو آپ نے نہیں کہا یہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے, یہ ڈانس ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ ڈکی اس ٹائم کی جنریشن بھی یہی کچھ دیکھ رہی تھی. اپنے بزرگوں سے پوچھے جو اس ٹائم پہ ینگ تھے, بچے تھے چھوٹے, وہ دیکھتے تھے. ڈرامے تو تب سے چل رہے ہیں. آپ کھولیں ہم ٹی وی, کھولیں جیو, کھولیں ARY ڈیجیٹل, میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ڈرامے کون سے چل رہے ہیں. اس کی بہو اس کے ساتھ, اس کی بیٹی اس کے ساتھ, اس کی بہن اس کے ساتھ, اس کی 2 بیویاں, اس نے نوکرانی سے شادی کر لی. اس کے علاوہ آپ کی سٹوریز ہی کیا, ان پہ آپ نہیں بولیں گے, ان پہ آپ نہیں بولیں گے کیونکہ وہ ایک انڈسٹری سیٹ ہے, اور آپ کا اتنے برین کا کیلیبر نہیں ہے آپ کے. I'm really sorry for these words, میں یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تنقید برائے اصلاح ہے. کوئی بھی اگر آپ میں سے اس کو تنقید برائے تنقید لے تو وہ اس کی مرضی ہے. یہ تنقید برائے اصلاح ہے کہ ان کو آپ نے آج تک کچھ نہیں کہا, نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ آپ کچھ کہیں گے. آپ کے ملک کے اندر پولیٹیشین سر ننگی آ جاتے ہیں. پھر اسلام کہاں ہے؟ جب اسلام ہے ہی نہیں, پھر بیڈ روم کی تصویریں بناؤ, یا آپ جا کر جو ہے نا وہ ڈرامے بناؤ, جو مرضی کرو. صرف مسئلہ کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی پروڈکشن کے ساتھ, لیبی سسٹم کے ساتھ, مافیا کے ساتھ
یہ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ زبان سے پھوٹ بھی نہیں سکتے ان کی باتیں, آپ لوگ کر بھی نہیں سکتے ان کی باتیں. یہ جو سیلف میڈ لوگ ہیں جو خود سے کر رہے ہیں, آپ ان کو انگلیاں مار رہے ہیں. اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے, سب کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں بھائی, اگر کسی کو اقرا کنول یا ڈکی بھائی کے کام سے اتنا ہی مسئلہ ہے, اتنی تکلیف اس کے اندر پائی جاتی ہے, اتنا ہی اس کو غم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں آپ کو نا ایک مشورہ دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے ڈکی بھائی کے آلموسٹ 5 ملین سے اوپر سبسکرائبر ہے یوٹیوب پہ, ایک ایسٹرالوجی کے بھی اتنے ہی ہوں گے. ان سب کے سبسکرائبرز جو ہے نا یہ ملین سے اوپر ہے. آپ لوگ اگر کچھ ٹھیک سمجھتے ہو یا کوئی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں سے ملے ہو. یہ چغلی ہے. او بھائی ڈاکٹر عفان کیسر صاحب, یہ جو آپ نے اے آئی کے بھائی ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں, ان کو بھی بتائیں کہ یہ جو اے آئی ہے یہ کفر ہے, ورنہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کفر کیسے. آپ آ جائیں میرے ساتھ کتابیں کھول کے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. جب آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کا بیک گراؤنڈ کھول لیتا ہوں کہ آپ کیا ہے. اور دوسرا, آپ خود جو یہ سب کام کر رہے ہیں, آپ معاشرے کی اصلاح کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی اصلاح چاہتے ہیں کہ یہ چغلیاں نہ کریں بیٹھ کر, آپ جائیں ڈکی بھائی کے پاس, آپ جائیں سسٹرولوجی والوں کے پاس, ان کو کہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح ایسے کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری کوشش ہے ہمیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں. ابھی تک تو ہم صرف یہی اصلاح کر پا رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ تربوز میں ٹیکے کیسے لگتے ہیں, مگر ہم ایک اصلی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا پلان ہے. آپ کے پاس یہ سب فالوورز ہیں, پلیز ان کو سمجھائیں. پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ واقعی معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کے آئے. یہ کیا, ایک کوئی بندہ بیا پکڑا, کہیں سے بندہ پکڑا, اس کو ڈھونڈا پٹایا اور اسے کہا وہ بھائی جان وہ تو گاڑیاں لے رہے ہیں, فارچونر ہر مہینے کی لے رہے ہیں. بھائی جان نظر آ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پہ لکھا ہوا کہ آپ حاصلوں میں سے ہیں, آپ حسد کر رہے ہیں کہ میں اتنی محنت کر کے بھی ایک فارچونر نہیں لے سکا, یہ ہر مہینے فارچونر نہیں کھڑے, یہ فرینک دکھا رہے ہیں, یہ دکھا رہے ہیں, یہ وہ دکھا رہے ہیں. مسٹر بین آپ کس لیے دیکھتے تھے مجھے بتائیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب, کس لیے دیکھتے تھے آپ مسٹر بین؟ اسی کیا وجہ تھی مسٹر بین دیکھنے کی؟ وہ بھی تو پرینک تھے, وہ بھی تو فن ہو رہا تھا. اگر وہ فنی کنٹینٹ بنا رہے ہیں, آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی لڑکیاں دکھا رہے ہیں, اچھا تو ریما کون تھی, ریشما کون تھی, سائما کون تھی؟ یہ میں پاکستان کا بتا رہا, میں باہر تو جا ہی نہیں رہا کہیں پہ. تو یہ سب کون ہے؟ یہ بھی تو لڑکی ہیں, یہ بھی تو عورتیں ہیں, یہ بھی تو خواتین ہیں. یعنی کہ آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں تو ان کا کریکٹر خراب ہے, یا وہ ڈوریمون ہے, یا وہ گندے ہیں, لیکن وہ گندے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ اچھے ہیں. اور آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو معاشرے کی بڑی ٹینشن ہے. تو بھائی جان اگر معاشرے کی آپ کو ٹینشن ہے نا, تو میں کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں پھر اینڈ میں کہ میں ذمہ دار ہوں, تربوز میں ٹیکے نہیں لگتے. اگر آپ کو معاشرے کی ٹینشن ہے, اگر آپ کو معاشرے کی ٹینشن ہے تو مجھے کال کر لیجیے گا. میں ڈکی بھائی کا آپ کو نمبر دے دوں گا, ڈکی بھائی کو کال کیجیے گا, انہیں کہیے گا سر, آپ سر کہیے گا, کیونکہ آپ سے وہ اوپر والے رینک پہ یوٹیوب میں, آپ بھی یوٹیوبر ہے, وہ بھی یوٹیوبر ہے, تو وہ سر ہوئے نا آپ کے, کیونکہ رینک میں آپ سے اوپر ہے. تو آپ ان کو کہیے گا سر, ایسے نہیں جا کر وہ کہیے گا, انہیں کہیے گا سر آپ میرے سے بڑے رینک پر ہے. جس طرح سے ایس ایچ او اگر ڈی ایس پی کو بولے گا تو سر بولے گا اس کو, کیونکہ ڈی ایس پی کے اختیار میں زیادہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ انہیں کہیے گا سر ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہتر ہے. اگر آپ کو بھی لگتا ہے, کیونکہ آپ ہم سے آگے ہیں, اب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ان کا اور آپ کا راستہ سیم ہے, کوئی مخرے راستے کے اوپر آپ نہیں چل رہے, تو سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلاح کیسے ہونی چاہیے. جس طرح سے وہ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں, اس طرح سے کہیے گا جا کے کہ سر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے, آپ پلیز اصلاح کریں ان 5-6 ملین لوگوں کی. پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ نے کچھ کہا. اس طرح سے پوڈ کاسٹوں میں چغلیوں سے بھائی جان کچھ نہیں ہونا, بڑے ہو جائیں, پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ لوگ ینگ جنریشن ہے, ڈکی بھائی بھی, اقرا کنول بھی, ڈاکٹر عفان کیسر بھی, میں بھی, ہم ینگ جنریشن نے گئی پاکستان سنبھالنا ہے. اگر ہم وہ گندا ہے, وہ ڈوریمون ہے, وہ گاڑیاں لے رہے, وہ معاشرہ خراب کر رہے, میں تربوز میں ٹیکے لگوا رہا ہوں, یہی کچھ اگر ہم کرتے رہیں گے نا بھائی جان, پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہم سب کو یونائٹ ہو کر پھر آگے اپنے پاکستان کو لے کر جانا پڑے گا. تو اس لیے یہ چغلیاں بند کریں اور وہاں پر پاکستان کو لے کے جائیں جہاں پہ پاکستان کے لوگوں کے آپ لوگ کام آئیں. اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غلط, آپ اپنا ٹھیک تو دکھائیں پہلے کہ آپ اپنا ٹھیک کیا کر. اس لیے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب مہربانی کر کے ہاتھ کھولا رکھا کریں, ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹری آپ نے پڑھی ہے, پیسہ بھی ضائع کیا, ٹائم بھی ضائع کیا. جو 24 سال 25 سال جس کو اپنے ٹائم کی قدر نہیں ہے, وہ میں نے کیا سکھائے گا بیٹھ, ٹھیک ہے بھائی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے, مجھے بتائیں تو صحیح, کیسے سکھائے گا لوگ؟
25 ਸਾਲ ਆਪਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ पॉडकास्ट का मन करता है, ठीक है। वो डॉक्टरी वो जो 25 साल, जिसने 25 साल की कदर नहीं की, चाहे वो फ्री टाइम में कर भी रहा है जो भी कर रहा है, जिसने 25 साल की कदर नहीं की, अपने 25 साल की जिसने कदर नहीं की, वो यंग जनरेशन के टाइम की कदर कैसे कर सकता है? प्लीज मुझे ये समझाना है आपने, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। और मेहरबानी करके ये चुगली है ना पॉडकास्टों में नहीं करनी, अच्छी तरफ चीज को लेकर बहुत बड़ा ख्याल रखे। मुझे, अहमद रईस को, डॉक्टर अफान कैसर साहब, डकी भाई और इकरा कंवल मुझे इजाजत दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह।